بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کی اردو ٹیچر مس شبانہ۔ آج ہم اردو گرامر کا کام کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم اردو گرامر کا کام کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کھانا کھانے کے آداب ہوتے ہیں کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، محفل میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں، پانی پینے کے آداب ہیں۔ جانتے ہیں نا آپ لوگ، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ آداب بتائے گئے ہیں کہ ہمیں ان آداب کے مطابق وہ کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح گفتگو کے بھی آداب ہوتے ہیں، یعنی بات چیت کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ کس طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم گرامر ورک کریں گے۔ آپ اپنی گرامر کاپیز نکالیں۔ آج ہم لکھنے جا رہے ہیں مضمون۔ کون سا مضمون؟ گفتگو کے آداب، یعنی بات چیت کرنے کے آداب، کیسے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا مضمون ہے۔ آپ اپنا مضمون لکھ لیں۔ عنوان جو ہے گفتگو کے آداب، مضمون۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک ویب بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو دکھایا ہے ایک بچہ بیٹھا ہے اور وہ سلام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے گفتگو کے آداب۔ اب ہم ان پوائنٹس کو لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ مددگار الفاظ ہیں، اہم نکات ان کو کہا جاتا ہے کہ ان اہم نکات کی مدد سے یا ان مددگار الفاظ کی مدد سے ہم جملے بناتے ہیں اور جملوں کو ملا کے پھر ہمارا پیراگراف بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں، ایزی جن کو یاد کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو۔ اب دیکھیں، پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس گفتگو کا طریقہ۔ گفتگو کا طریقہ کیا ہے؟ گفتگو سے مراد ہوتا ہے بات چیت کرنے کا طریقہ۔ گفتگو سے کیا مراد ہے؟ بات چیت کرنا، اور آداب سے متعلق ہوتا ہے طریقہ۔ آداب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ بتایا جاتا ہے۔ آداب میں کسی بھی کام کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اونچا اور تیزی، کیا ہمیں بہت اونچا بولنا چاہیے اور تیزی سے بولنا چاہیے؟ اگر اونچا بولیں گے تو سننے والا جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ ایسے ہی نا، اونچی آواز میں جب بولیں گے تو اگلا پریشان ہو جائے گا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ اور تیزی سے بات کرنے سے آپ کو پتا ہے، جب بھی تیز تیز جو بولتا ہے اس کی بات دوسرے کو سمجھ نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ گفتگو کرنی چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر بولنا چاہیے، اتنا کہ دوسرے کو آپ کی بات سمجھ آ جائے۔ غور و توجہ، یعنی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو غور و توجہ سے سننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابھی کوئی بات کر رہا ہے اور آپ نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا ہے اور اس کی بات کو اگنور کر دیا، سنا ہی نہیں۔ یعنی اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی ایک شخص بول رہا ہے تو اس کی بات کو غور سے سنیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 5 ہے مل جل کر۔ ٹھیک ہے، مل جل کر بیٹھے ہوتے ہیں نا ہم کافی بار۔ اب دیکھیں کہ آپ فرینڈس جب بیٹھتی ہیں اکٹھی 3-4، ٹھیک ہے، تو کیا ساری ایک ساتھ بول پڑتی ہیں؟ نہیں، باری باری بولتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، باری کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ باری کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص بول رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اپنی باری کا انتظار کرے گا کہ کب اس کی بات مکمل ہو اور میں بات شروع کروں۔ مکمل بات، یعنی جب ایک شخص کی بات مکمل ہو جائے تو دوسرے کو اپنی بات پھر شروع کرنی چاہیے۔ مٹھاس، اپنے لہجے میں مٹھاس پیدا کریں، تلخ لہجہ استعمال نہ کریں، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی تلخ لہجے میں بات کرتا ہے تو اگلا بندہ جو سننے والا ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جو میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں اس کی بات اگر سخت بھی ہوگی تو دوسرے کو بری نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو ہے ہمارے گفتگو کے آداب۔ میں نے آپ کو مددگار الفاظ بتا دیے۔ اب ہم ان کے سینٹینسز بناتے ہیں اور پھر ایک مضمون لکھیں گے۔ اوکے بیٹا؟ جی بیٹا، اب مضمون لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اپنی کاپیز نکال لیں۔ ٹھیک ہے، خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں ڈیٹ مینشن کریں، عنوان لکھیں۔ عنوان کیا ہے؟ گفتگو کے آداب۔ یہ ہے ہمارا مضمون۔ مارجن لائن لگائیں، جیسے پیج مینٹین کیا جاتا ہے اسی طریقے سے مینٹین کریں۔ اور جب بھی آپ مضمون لکھنا شروع کریں گی تو یہاں پر 2 فنگر گیپ سٹارٹ میں دے دیا کریں۔ ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا گفتگو کا طریقہ۔ پہلے تو ہم گفتگو کا طریقہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ گفتگو سے مراد بات چیت کرنا اور آداب سے مراد طریقہ ہے۔
گفتگو سے کیا مراد ہے؟ گفتگو، لفظ گفتگو سے مراد ہے بات چیت کرنا، اور آداب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طریقہ۔ گفتگو نرم لہجے میں کرنی چاہیے، یعنی آہستہ آہستہ اور نرم لہجہ اختیار کریں، سخت والا غصے والا لہجہ نہ استعمال کریں، جب بھی بات کریں تو نرم لہجے میں کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ اونچا نہ بولیں، یعنی بہت زیادہ اونچا نہ بولیں اور نہ ہی بہت آہستہ کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ بیٹا اس میں بتانے کی بات یہ ہے کہ نہ زیادہ اونچا بولیں اور نہ زیادہ آہستہ، یعنی اتنا اونچا نہ بولیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو آپ کے بولنے سے، اور اتنا آہستہ نہ بولیں کہ کسی کو آپ کی بات سمجھ ہی نہ آئے۔ نہ ہی بہت تیزی سے بولیں، یعنی بہت تیزی سے بات نہ کریں، کیونکہ تیزی میں جب ہم جلدی جلدی لفظ بول جاتے ہیں تو سننے والے کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی۔ پہلے دوسروں کی بات کو غور سے سنیں، یعنی جو بات کر رہا ہے پہلے اس کی بات کو غور سے سنیں، پھر سوچ کر اس کا جواب دیں۔ یعنی جب ایک شخص بات کر رہا ہے تو غور سے اس کی بات سنیں اور پھر اس کا جواب دیں۔ بات اپنی باری پر کریں، بات اپنی باری پر کریں کہ جب سب خاموش ہیں اور آپ کی باری آ گئی ہے تب آپ بات کریں، اور ایک ساتھ نہ بولیں کہ اگر دو لوگ پہلے بات کر رہے ہیں یا ایک کر رہا ہے تو آپ بھی ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ نرمی سے گفتگو کرنا ہی عقل مندی ہے، یعنی نرمی سے بات کرنا عقل مندی ہے۔ عقل والے جو ہوتے ہیں، جو دانا ہوتے ہیں، یعنی عقل مند انسان، وہ ہمیشہ نرمی سے بات چیت کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ نرم لہجے میں گفتگو کریں، کسی بڑے کی بات کو نہ کاٹیں، یعنی اگر کوئی بڑا آپ سے پہلے بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو نہ کاٹیں۔ گفتگو میں تلخی نہیں، تلخی یعنی تیکھا پن، غصے والا لہجہ نہیں ہونا چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے، کیونکہ میٹھی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں۔ جو اچھا بولتے ہیں، میٹھا بولتے ہیں، ان کی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں۔ جو تلخ لہجے میں گفتگو کرتے ہیں ان کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا ہمارا مضمون مکمل، گفتگو کے آداب، کہ ہمیں گفتگو کیسے کرنی چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو سارے آداب پتہ چل گئے ہیں، تو آپ بھی بات چیت کرنے میں ان کو اپنے دھیان میں رکھیں گے کہ جب بھی آپ بات کرنے لگیں گے تو آپ سوچیں گے کہ ہم نے بھی تو گفتگو کے آداب پڑھے ہیں نا، تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے، آپ اس کو یاد بھی کر لیجئے گا اور لکھ بھی لیجئے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔